اعلیٰ درود الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور ایک واقعہ بھی درج کیا کہ ایک نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو ساتھ لے کے حج کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ پیدل سفر ہوتے تھے۔ ایک بیابان جنگل کے اندر اس کا باپ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا، گناہوں کی وجہ سے، سیئات کی وجہ سے اس کے باپ کا چہرہ اور جسم سارا کالا سیاہ ہو گیا۔ اب وہ نوجوان ایک تو پریشانی کے عالم میں ہے کہ بیابان جنگل کے اندر اس کا باپ فوت ہوا ہے۔ دوسرا اور پریشان ہو گیا کہ میرے باپ کا چہرہ بھی اور جسم بھی کالا سیاہ ہو گیا ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں انتظار کر رہا ہے کہ کوئی انسان شخص آ جائے اور میری مدد کرے۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے، اچانک ایک سواری آئی اور اس سواری سے ایک ہستی اتری جس کے چہرے کا نور جب پتھروں پہ پڑا تو پتھر بھی روشن ہو گئے۔ اور وہ ہستی جب سواری سے اتری تو وہ نوجوان کہتا ہے، میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا اسے درخت کے پتے بھی جھک کے سلام کر رہے تھے، اور پورے بیابان جنگل کے اندر روشنی ہی روشنی، خوشبو ہی خوشبو۔ اور وہ ہستی میرے باپ کے پاس آئی، چادر سے انہوں نے ہاتھ نکالا، اس ہاتھ کی روشنی اور چمک اتنی تھی کہ جیسے سورج بالکل سوا نیزے کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اس ہستی نے میرے باپ کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے میرے باپ کو وہ نور عطا کر دیا، اتنا حسن و جمال والا چہرہ میرے باپ کا بن گیا جتنا زندگی میں بھی نہیں تھا۔ جب وہ جانے لگے، میں نے کہا اب ہیں کون، بتا کے تو جائیں، اب ہیں کون بتا کے تو جائیں۔ وہ ہستی فرمانے لگے، تو جانتا نہیں مجھے رب کا محبوب نبی محمد عربی کہتے ہیں، میں رب کا مائی ہوں، رب کا محبوب ہوں، اے رب کے محبوب، یہ تو میں نے جان اور پہچان لیا۔ اتنی کرم نوازی ہم پہ کیسی ہو گئی، اتنی مہربانی اور فضل ہم پہ کیسے ہو گئی کہ آپ تشریف لے آئے۔ اس بیابان جنگل میں کوئی نہیں۔ میرے نبی نبی مسکرا کے فرمانے لگے، تیرے باپ کا چہرہ گناہوں کی وجہ سے کالا اور سیاہ ہو گیا تھا، لیکن اس کا دل بڑا ستھرا ہے، کیونکہ یہ روزانہ مدینے کی طرف رخ کر کے مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ آج میں اپنے غلام کی مدد کے لیے آ گیا ہوں۔ اور میرے بھائی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ہم جو درود و سلام پڑھتے ہیں نا، میرے آقا خود سنتے ہیں اور میرے آقا جواب بھی دیتے ہیں۔ بلکہ دلال الخیرات کے حاشیے پہ حدیث لکھی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، انی اسمع صلاۃ آل محبتی و عارفہم۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جو میرا امتی محبت کے ساتھ مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، میں اس کا محبت پر درود و سلام سنتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ کون پڑھ رہا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس جگہ پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں، میں سارا کچھ جانتا ہوں، میں سارا کچھ جانتا ہوں۔
ہم ذرا درود و سلام کی لگائیں نا صدا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. حمد و صلات کے بعد برادران اسلام، برادران محبت، آج ہم ہر سال کی طرح اس دولت گدے پہ آقا کے میلاد کی، آقا کے میلاد کے جشن کی محفل سجا کے بیٹھے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا میلاد، آج لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا، غلاموں کے مقدر میں لکھا ہے، غلاموں کے مقدر میں لکھا ہے. اپنے بچوں کی برتھ ڈے منانا تمہیں یاد ہے، آقا کی میلاد پہ اعتراض کرتے ہو. اور سنیے، آپ تشریف لائے، میں آیا، آل خانہ نے یہ محفل سجائی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اس رب ذوالجلال کی عطا. قلندر لاہوری شاعر مشرق مصور پاکستان حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی ترجمانی کی. آپ فرماتے ہیں نہ فکر کی جولانی، نہ عرض ہنرمندی، توصیف پیغمبر ہے توفیق خداوندی. میرا رب جس کو توفیق عطا کرتا ہے وہی آقا کی میلاد کی محفل مناتا بھی ہے، وہی آقا کی میلاد کی محفل میں آتا بھی ہے. جس کو میرا رب توفیق عطا کرتا ہے اور جس کے مقدر میں توفیق ہی نہیں، اس نے کہا محفل سجانی یا محفل میں آنا. میرے بھائیو، اللہ کے قرآن نے اعلان کیا، میرا رب فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. میرا رب فرماتا ہے تحقیق میں نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کیا کہ انہیں اپنا محبوب عطا کیا. اللہ نے ہمیں لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی، لا تعداد رحمتیں عطا فرمائی، لیکن میرے رب نے کسی نعمت پہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا، بلکہ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر رب کا قرآن اعلان کرتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم رب کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، لیکن رب نے کسی نعمت پہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا. ہاں، جب رب نے اپنا محبوب عطا کیا ہے پھر میرے رب نے فرمایا میں نے مومنوں تم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا محبوب عطا کیا ہے. محبوب کہتے ہیں جس کے ساتھ محبت کی جائے، جس کے ساتھ محبت کی جائے. بندہ جس سے محبوب کی بات کرتا ہے، میں تجھے محبوب کا ٹوٹا بال بھی نہیں دوں گا. اللہ نے کتنا کرم کیا کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا ہے. اس لیے تو ہم سینہ چوڑا کر کے بھرے میدان میں کہتے ہیں ارے ہم تو اپنے معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. اللہ اگر اس طرح نعرہ لگانا ہے تو پھر تو معاملہ حل ہی ہو گیا. یہ نعرہ وہ ہے جو مدینے کی گلیوں میں صحابہ نے لگایا ہے، اور یہ نعرہ وہ ہے لبیک یا رسول اللہ جو میرے ممتاز قادری نے فارسی کا بندہ گلے میں تھا اور لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کی ہے. نعرہ لگاؤ محبت سے، دونوں ہاتھ بلند کیجئے، لبیک 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 یا رسول اللہ
کہ توجہ جی. میرے رب نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا, اور محبوب کیسا؟ اللہ کے قرآن نے اعلان کیا قد جاءکم من اللہ نور. مومنو خوشیاں مناؤ, اللہ نے تمہیں نور عطا کر دیا. اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا, نور آ گیا. اور جناب آمینہ سلام اللہ علیہ سے پوچھے, ماں اپنے بچے کی سب سے بڑی گواہ ہوتی ہے, ماں اپنے بچے کی سب سے بڑی گواہ ہوتی ہے. آج بچے پیدا ہوتے ہیں نا, ماں کہتی ہے اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا, بیٹی عطا کی, اللہ نے مجھے لال عطا کیا, اللہ نے مجھے لخت جگر نور نظر عطا کیا, میرا لال آیا ہے, میرا چاند آیا ہے. لیکن آؤ جناب آمینہ سے پوچھیں, اے حضور کی امی جان بتانا تیرے گھر میں کیا آیا؟ حضور کی امی جان فرماتی ہیں خرج منی حضور کی امی جان فرماتی ہیں مجھ سے نور نکلا, مجھ سے نور نکلا. اضاء لہ قصور الشام. حضور کی امی جان فرماتی ہیں اس نور کی روشنی میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. کہاں مکہ مکرمہ, کہاں ملک شام. جناب آمینہ اپنے حجرے میں بیٹھی ہے, اور حجرے کی دیواریں بھی پردہ نہ بنی, مکہ مکرمہ کے در و دیوار بھی پردہ نہ بنے, راستے کے دیواریں, درخت, گھر, مکان پردہ نہ بنے. میرے نبی کے نور کی وجہ سے میرے نبی کی ماں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا ہے. جو رب کا محبوب اس دنیا میں جلوہ گر ہو, اپنی ماں کو مکے میں بٹھا کے شام کے محلات دکھا سکتا ہے. وہ گنبد خضرا کے اندر تشریف فرما ہو کے حاجی لطیف صاحب کے گھر میں محفل سجانے والوں کو نہیں دیکھ سکتے. حضور کی چچی جان فرماتی ہے میں اس وقت جناب آمینہ کے پاس تھی. حضرت عثمان ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان فرماتی ہیں جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئی ہے نا, آقا کریم روئے نہیں, غسل دینے کی بھی ضرورت نہیں, ناڑو بھی کٹا ہوا ہے, ختنے بھی ہوئے ہیں. آقا کریم جب تشریف لائے نا, آتی ہی رب کے محبوب نے سجدہ فرمایا. ہماری میڈیکل سائنس کہتی ہے بچہ پیدا ہونا تو روئے نہ, وہ بچہ ٹھیک نہیں ہوتا, اس کے اعضاء میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. قربان جب آمینہ کا لال آیا رویا نہیں, آتی ہی سجدہ فرمایا, آتی ہی سجدہ فرمایا. اچھا ایک مسئلہ یہاں پہ یاد رکھنا, سجدہ کرنے کے لیے بھی بندے کو 6 علموں کا ہونا ضروری ہے. کتنے علم جی؟ سب سے پہلے کہ بندے کو پتا ہے کہ میرا غسل ہے, میں پاک ہوں. دوسرا علم بندے کو پتا ہو کہ میں باوضو ہوں. تیسرا سجدہ کرنے والے کو پتا ہو کہ یہ جگہ پاک ہے. چوتھا علم بندے کو پتا ہو کہ میرا منہ قبلہ کی طرف ہے. پانچواں علم یہ پتا ہو کہ میں نے سجدہ کرنا کس کو ہے. چھٹا یہ پتا ہو میں نے سجدے میں کہنا کیا. 6 علموں کا ہونا ضروری ہے. میرے لجپال تو ابھی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں, ابھی تو دنیا میں آئے. قربان جاؤ میرے آقا بولتے ہیں تو سارے علم بنتے ہیں, میرے آقا چلتے ہیں تو علم بنتے ہیں. میرے آقا نے سجدہ فرمایا کیونکہ میرے آقا کو یہ بھی پتا تھا میں پاک بھی ہوں, میرا وضو بھی ہے, یہ جگہ بھی پاک ہے, اور میرا رخ بھی قبلے کی طرف ہے. میں نے سجدہ بھی سونے رب کو کرنا ہے, اور
اور سجدے میں تعریف بھی ساری رب کی کرنی ہے۔ اور حضور کی چچی جان فرماتی ہیں جب آمینہ کے لال نے سجدہ کیا نا، میں نے دیکھا آمینہ کے لال کی ہونٹ حرکت کر رہی۔ میں نے کہا جب بچہ ہے، بچے تو دنیا میں آ کے سال 1.5-2 سال تک بولتے نہیں، یہ عجب بچہ ہے، دنیا میں آیا، سجدہ کیا، بول بھی رہا ہے۔ فرماتی ہے کہ میں نے کانوں کو قریب لگایا، میں نے کہا سنو آج آمینہ کا لال پڑھ کیا رہا ہے، کہہ کیا رہا ہے؟ کہتی ہے جب کانوں کو قریب لگایا ایک ہی آواز آ رہی تھی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، مولا میری امت کی بخشش فرما دے، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ جو رب کا محبوب نبی دنیا میں آئے اپنے امتیوں کو یاد کریں، پھر امتی تیرا حق نہیں بنتا تو آقا کا میلاد منائے، امتی کا حق بنتا ہے کہ وہ آقا کا میلاد منائے۔ اور آقا نے تو کسی جگہ پہ اپنی امت کو بھلایا ہی نہیں۔ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو امت کی یاد ہے، میرے آقا مکے میں ہے تو امت کی یاد ہے، میرے آقا کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی ہے تو امت کی یاد ہے، میرے آقا آب زمزم پی رہے ہیں تو امت کی یاد ہے، میرے آقا مقام ابراہیم پہ ہے تو امت کی یاد ہے، میرے آقا مینا میں ہے تو امت کی یاد ہے، میرے آقا مزدلفہ میں ہے تو امت کی یاد ہے، میرے آقا میدان عرفات میں ہے تو امت کی یاد ہے، میرے آقا مدینے میں ہے تو امت کی یاد ہے، سیر معراج پہ جا رہے ہیں، قرآن پہ سوار ہونے لگے، امت کی یاد ہے، رب کے پاس پہنچے، رب سے ملاقات ہو رہی ہے، امت کی یاد ہے، میرے آقا تو اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، امت کی یاد ہے، آقا نے ہر جگہ امت کو یاد رکھا۔ امتی تیرا بھی حق بنتا ہے تو بھی آقا کو یاد کرے۔ نعرے حضور دے، نعرے سارے حضور دے، ساڑھی ڈپٹی لائی تو اس آقا نے لائی، نعرے حضور دے، نعرے رسالت، نعرے رسالت، ہاں مرحبا کمیاں دے نعرے نہیں ہوندے، مالکان دے نعرے ہوندے نہیں، غلاماں دے نعرے نہیں، آقا دے نعرے، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مصطفیٰ کریم علیہ بیک یا رسول اللہ، بیک یا توجہ نہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے، پورے مکے میں آوازہ لگ گیا، اللہ نے جناب آمینہ کو بڑا سونا پتر عطا کیا، بڑا سونا پتر عطا کیا۔ مکے والے سارے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، سارے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آؤ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، حضور کے صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بھی پتا چلا نا، میں نے کہا بڑا شور ہے، میں بھی آمینہ کے لال کو دیکھ کے آؤں۔ کہتے ہیں جب دیکھنے کے لیے گیا نا تو لیلۃ الانہیان ربیع الاول کی 14ویں رات تھی۔ 14ویں کا چاند آپ نے دیکھا ہے، بڑے عروجوں پہ ہوتا ہے، بڑے عروجوں پہ ہوتا ہے، بڑی روشنی ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں جب میں گیا نا آسمانوں کی طرف دیکھا تو 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، زمین کی طرف دیکھا تو آمینہ کا لال چمک رہا ہے۔ کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمینہ کے لال کو دیکھتا ہوں، کبھی کہتا ہوں 14ویں کا چاند سونا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء آل سنت، علماء آل سنت۔ تشریف رکھ لیتے، تشریف رکھ تشریف رکھ لیتے، بیٹھے بیٹھے بیٹھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آسمانوں پہ دیکھا تو 14ویں کا چاند،
زمین پہ دیکھا تو آمینہ کا لال، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمینہ کے لال کو دیکھتا ہوں، کبھی کہتا ہوں کہ 14ویں کا چاند سونا ہے، پھر کہتا ہوں نہیں نہیں آمینہ کا لال سونا ہے، کہتے ہیں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمینہ کے لال کو دیکھتا ہوں، کہتے ہیں پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ آج 14ویں کا چاند بھی آمینہ کے چاند سے روشنی مانگ رہا ہے۔ اس لیے تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کالقمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، نہ آپ جیسا کوئی پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا۔ حضرت حسان بھی یہی کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، دیکھتی کیسے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آقا آپ جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ گھوڑے کا تاجدار بھی کہتا ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف کے اکھ مستانی ہے، مخمور کاہن مدبریہ۔ آؤ آپ کے نعروں کی گونج میں میں دعوت خطاب عرض کرنے چلا ہوں۔ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے پاس دلوا فرما ہوئے میرے برادر اکبر خطیب الاسلام معاصر اسلام حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریاض چشتی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، آپ اپنے خوبصورت خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و اذہان کو